روزہ رکھتے، جب شام کو آپ کے سامنے افطاری کا سامان آتا پانی پکڑتے اور رو پڑتے، کہتے میں تمہیں کیسے پی لوں، تیرے لیے میری سکینہ تڑپتی رہی، زندگی بھر روتے رہے، حرم کعبہ میں ساری ساری رات چیختے چلاتے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا کہ جن کو رب کائنات نے اتنی نسبت دی، جو فاطمہ الزہرا کے بیٹے تھے، محمد مصطفیٰ کی حال تھے۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوم میں ایک جوان ولی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جوان ولی اللہ کا ذکر کیا انہوں نے۔ ایک جوان ولی اللہ تھا، رات بھر وہ کیا کرتا، اس نے اپنے کمرے میں ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی، جب سارے لوگ سو جاتے وہ اپنے کمرے میں آ کے رسی گلے میں ڈال لیتا تاکہ نیند آئے تو میرے نیند سے جھٹکا لگے، میری آنکھ کھل جائے۔ پھر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کرتا، کہتا مولا یہ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، مولا تو نے جو حساب کرنا ہے میرے ساتھ یہی کر لی، کل حشر کو رسوا نہ کرنا۔ سارا دن گلیوں میں پھرتا رہتا، روتا رہتا، رات کو کمرے میں آ کے اسی طرح کرتا۔ ایک دن گھر آیا، کہتا ماں میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، میرا بلاوا آنے والا ہے، مجھے موت آنے والی ہے۔ ماں کہتی بیٹا میری ممتا تجھ پہ قربان، تیرے ہوتے میں مر جاؤں۔ کہا ماں وقت نہیں ہے، بس میری نصیحت سنو، جب میں مر جاؤں تو ماں میری 3 نصیحتیں ہیں۔ پہلی میری وصیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ماں میرے قدموں کو رسی ڈالنا اور مجھے گلیوں میں گھسیٹنا اور گاؤں والوں کو بتانا اللہ کے نافرمانوں کا یہ حال ہوتا ہے، تاکہ مجھے دیکھ کے لوگ عبرت پکڑ کے توبہ کر لیں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، دن کو کوئی یہ نہ کہے گناہگار کا جنازہ جا رہا۔ اور تیسرا کام یہ کرنا کہ جب لوگ مجھے دفن کر کے پلٹ جائیں، ماں تو میری قبر پہ کھڑی ہو جانا، تاکہ فرشتے جب حساب کے لیے آئے تو تیرے قدموں کی حیا کر کے میرے عذاب میں تخفیف کر دیں۔ اتنی بات کہی، حالانکہ وہ عمل والا تھا، نماز پڑھتا، ساری رات جاگتا تھا، مگر اس کی یہ حالت بابا فرید الدین نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا۔ جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ عمل سے کوئی نہیں بخشا جائے، اس کی رحمت سے۔ اب وہ مر گیا، اس کی ماں نے رسی پکڑی، اس کے قدموں کو ڈالنے لگی، ابھی رسی ڈالنے کے قریب پہنچی کہ ہاتھ غیبی سے آواز آئی، اے خاتون ٹھہر جا، خبردار اس کے قدموں کو رسی نہ ڈال، تجھے معلوم نہیں یہ تو ہمارا پیارا بندہ تھا، پیچھے ہٹ جا، میرے فرشتے اس کے غسل کے لیے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بھی نوجوان لوگ تھے، ایک وہ تھے، ایک ہم ہیں، ایک ان کی جوانیاں تھی، ایک ہماری جوانیاں ہیں۔ ہم آئے تھے گھروں سے، والدین سے وعدہ کر کے ہم جا رہے ہیں، کچھ کما کے لائیں گے، ہم اس کمائی میں سب کچھ بھول ہی گئے۔ ہم والدین کو بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے، دوستوں کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا دوستوں، ہم مسلمان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، امتی ہیں۔ کب تک بہکنا ہے؟ کب تک؟ ایک وقت آئے گا وہ تنابیں کھینچ لے گا، اور موت جب آتی ہے بندہ اکڑ جاتا ہے، بس آ جا، وقت آ گیا ہے، اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر لے، ابھی وقت ہے۔ جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا، کتے انہاں تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے پکھے، صابر پکھے ننگے۔ کتے ہی اچھے ہم سے، تو اپنے مالک کے وفادار تو ہیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے راتی جاگے تے شیخ صدامے، رات میں جاگن کتے تے تھی اتے، مالک دا بوا مول نہیں چھڑ دے، پامیں 100 مارے جتے تے تھی اتے، ساری راتی راکھی کر دے تے دنے جا رڑا وچ ستے تے تھی اتے، اٹھ بلیا اٹھ یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تھی اتے۔ کتے کی وفاداری کبھی دیکھنی ہو تو دیکھیں، مالک ایک وقت کی روٹی دیتا ہے، 100 جوتے بھی مار لے غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا، اور وفادار اتنا
مالک کے لیے جان دے دے گا. مالک سوئے گا ساری رات چھت پہ بھونکتا رہتا ہے, چوروں کو ڈانٹتا ہے, ان پہ بھونکتا ہے, مالک کے دشمنوں پر. ہم کیسے ہیں؟ ہمارے مالک نے ہمیں کیا نہیں دیا. یار دنیا میں مالک اچھا مل جائے لوگ جان دے دیتے ہیں, اور ہمارے مالک نے کتنے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں, کتنا اس کا کرم ہے ہمارے اوپر, مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اپنے اس مالک کو راضی کر سکیں. ابھی یہ زندگی میں وقت ہے میرے نوجوان بھائیوں, میرے دوستوں. اللہ رب العزت نے آپ کو صحت دی ہے, تندرستی دی ہے. خدا را اپنے آپ کو بدلیں, اپنے اندر وہ درد پیدا کرے, وہ سوز پیدا کرے, وہ کیف پیدا کرے, اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے آشنا کریں, اپنے دل میں تقوی پیدا کریں, طہارت پیدا کریں. یہی تحریک منہاج القرآن چاہتی ہے, اور یہی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیا ہے. اور انسان جب سچی توبہ کر لیتا ہے, حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے, اتنے بڑے ڈاکو کہ مائیں اپنے بچوں کو فضیل ڈاکو کا نام لے کے ڈراتی تھی, بچے ڈرتے تھے. بے شمار قافلے لوٹے, اور کرتے کیا, قافلہ لوٹتے اس کا ایڈریس پتہ اپنے پاس لکھ لیتے. ایک دن ایک قافلے کو لوٹ رہے تھے, ایک حافظ قرآن ڈر کی وجہ سے قرآن پڑھنے لگا. جب اس مقام پہ پہنچا نا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, فضیل بن عیاض کانپ گیا, کہتا ذرا پھر پڑھو, میں اتنا بڑا ڈاکو, کیا یہ میں بخشا جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں, اللہ کا حکم ہے. بس ادھر ہی سچی توبہ کر لی, فضیل بن عیاض بن گئے. اب جن جن کا مال لوٹا تھا ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, ان کے گھر جا کے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, مال واپس کرتے ہیں. اس میں ایک اہل کتاب کا بھی مال لوٹا تھا, اس کے گھر گئے, کہنے لگا میرا نام فضیل ڈاکو ہے, میں نے مال لوٹا تھا فلان جگہ پہ, یہ تیرا مال واپس کرنے آیا ہوں, مجھے معاف کر دے. اس نے کہا ٹھہرو, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اگر کوئی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ کی امت کا گناہگار توبہ کرے گا, اور اگر وہ پتھر کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ بھی سونا بن جائے گا. میں پہلے تیری آزمائش کروں گا, تیری توبہ سچی ہے کہ جھوٹی. گھر گیا, مٹی کی ٹوکری بھر کے لے آیا, کہنے لگا اس کو ہاتھ لگاؤ. فضیل بن عیاض نے ہاتھ لگایا, وہ مٹی سونے میں بدل گئی. وہ اہل کتاب کی چیخ نکل گئی, کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں کہ تو بھی سچا ہے, تیرا رسول بھی سچا ہے. اگر انسان توبہ کر لے, اللہ کی رحمت حق بہانہ می جویت, اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. بندے کبھی تو آ جا, کبھی تو آ جا. وہ تو شراب پینے والی, وہ جو جسم بیچنے والی کو ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے پہ معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے تو اس کو معاف کر دیا, 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا, بیٹیاں زندہ درگور کرنے والوں کو معاف کر دیا. اس سے بڑے گناہ اور کیا ہوں گے؟ ان کو اگر معافی مل سکتی ہے تو آج ہمیں بھی مل سکتی ہے, مگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں ارادہ کریں کہ مالک کو منانا ہے. اور مالک کو منانے کا طریقہ, اللہ کے اولیاء نیک لوگ تھے مگر اپنے آپ کو گناہگار بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ جانتے ہیں کون ہیں آپ؟ جن کی فقہ کے مقلد ہیں, حنفی ہیں آپ لوگ. کیا ہے؟ حنفی قادری. ہم سب کیا ہے؟ حنفی قادری. امام اعظم ابو حنیفہ جو حدیث کے فقہ کے سب سے بڑے امام ہوئے, امام مالک, امام یوسف, یہ سب ان کے شاگرد ہیں. امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سب امام احمد بن حنبل کے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ سارے ائمہ کرام. ان کا حال یہ تھا, ان کے ایک شاگرد نے بیان کیا, وہ فرماتے میں نے ایک دن خیال کیا کہ میں اپنے استاد کا دیکھوں رات کیسے گزارتے ہیں. فرماتے میں رات کو اپنی مسجد میں صفوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں جب نماز عشاء ختم ہوئی امام صاحب گھر گئے. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد جب پلٹے تو جسم پہ وہ شاہانہ لباس نہیں تھا, ایک بوریا کا لباس تھا پھٹا پرانا. فرماتے میں ساری رات دیکھتا رہا, مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے, پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے. کہتے مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا. فرماتے میں ساری رات دیکھتا رہا, وہ اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے اور کھینچتے تھے. کہتے مولا یہ ابو حنیفہ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا.
مولا تو نے جو حساب کرنا میرے ساتھ یہی کر لے۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں اس طرح روتے روتے گزر گئی۔ جب صبح مؤذن نے چراغ جلایا، امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھ اس پہ نظر پڑ گئی، اپنی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں آ دیکھ یہ میرا راز ہے، جب تک میں زندہ رہوں یہ میرا راز کسی کو نہ دینا، تو نے میری رات دیکھ لی، یہ میرے مالک کے ساتھ راز ہے۔ فرماتے میں نے ان کی زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو وقت کے امام تھے، ان کا دوستو یہ حال تھا، اپنے آپ کو گناہ گار بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے معافی مانگتے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، عمل ہمارے پاس کیا ہے؟ عمل کی طاقت ہمارے زبان قول فعل میں تضادات ہیں، مگر ہمارے پاس اس مالک کی بارگاہ میں توبہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اور دوستان محترم، ایک دن آنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، اور جب بلاوا آ جائے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی ہوئے ہیں، وہ رات کو اٹھتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی سفید داڑھی پکڑ کے روتے، کہتے مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بڑھاپے پہ ترس کھا، میں بوڑھا ہوں، میں تیرا عذاب نہیں اٹھا سکوں گا مولا، میری جوانی گزر گئی، میری سفید داڑھی کا راز رکھنا مولا، اپنی داڑھی کا واسطہ دے کے روتے۔ اللہ رب العزت حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، ہمارے پاس تو نسبت ہی بہت بڑی ہے، مگر اس نسبت کو مانے تو صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے توبہ تو کریں، اللہ کا فرمان قرآن بلا رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، آ جاؤ میری بارگاہ میں، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ دوستان محترم، یہ وقت، یہ گھڑیاں بیت گئیں، پھر پلٹ کے نہیں آئیں گی۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، شہرت بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، پھر بھی اگر ہم اس کو بلائے بیٹھے رہیں، کتنے گناہ کر لوگے، کتنے کر لوگے؟ آخر کار اس کی بارگاہ میں آنا ہے، اور پھر جب اس کا حساب کتاب کا دن آئے گا، پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سارے دوست جو آج آپ کو برائیوں پہ لے جاتے ہیں ساتھ، یہ سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، پھر آپ کا عمل ہی ساتھ ہوگا۔ وہ عمل جو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ ہے، اچھا قول ہے، اچھی محبت ہے، ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ مرکز منہاج القرآن الحمدللہ انہی چیزوں کو آپ تک پہنچا رہا ہے اور آپ کو بلاوا دے رہا ہے کہ آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رحمت کی خیرات لیتے ہوئے اپنے گناہوں پر نادم ہوں، سچی توبہ کریں۔ آئیے، وقت چونکہ بہت بیت چکا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، آمین کہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ رب کائنات ہماری